حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بے وقوف سے کنارہ کشی اختیار کرنا اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور عقل مند سے دوستی کرنا دینداری کا ذریعہ ہے۔ مومن کا اکرام کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی خدمت کرنا۔ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جسے مال اور جمال میں تم پر فوقیت عطا کی گئی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ کسی ایسے آدمی کو بھی دیکھ لو جو ان چیزوں میں تم سے کم ہو۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہو، وہ اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھتا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ خود بھی نرم اور مہربان ہے، اور بندوں کے لیے بھی ان کے آپس کے معاملات میں نرمی اور مہربانی کرنا اس کو پسند ہے۔ نرمی پر اللہ تعالیٰ جو کچھ اجر و ثواب اور مقاصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں، وہ سختی پر عطا نہیں فرماتے، بلکہ نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی عطا نہیں فرماتے۔ جب کسی بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس اپنی مغفرت کے لیے اعمال صالحہ بھی نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اسے غم میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کے گناہوں کی معافی کا سامان ہو سکے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں گی اسے اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک تو ناگواری کی حالت میں وضو کرنا، دوسری چیز اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانا، اور تیسری بھوکے کو کھانا کھلانا۔ سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تو اس کا یقین رکھے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات تیرے ساتھ ہے جہاں بھی تو ہو۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو سب روحوں کے قبض کرنے پر مقرر فرمایا ہے، سوائے سمندر میں شہید ہونے والوں کی روحوں کو۔ ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ خود قبض فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ جب کسی بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس اپنی مغفرت کے لیے اعمال صالحہ بھی نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اسے غم میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کے گناہوں کی معافی کا سامان ہو سکے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جس کسی نے بھی برے کام کیے اور وہ ان برائیوں میں ہی مبتلا رہا، تو ایسے لوگ ہی دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے منہ موڑ لے۔ ہم یقیناً ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جس کسی نے بھی برے کام کیے اور وہ ان برائیوں میں ہی مبتلا رہا، تو ایسے لوگ ہی دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ جنت میں ایک محل ایسا ہے جس کے اندر سے اس کا باہر نظر آتا ہے اور باہر سے اندر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا، تیرے لیے اور اس شخص کے لیے جو کھانا کھلائے اور اللہ کے حضور رات کو کھڑا رہے جبکہ لوگ سوتے ہوں۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے، تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں
اور وہاں صرف سکون رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھے اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ ضرور اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جس کو اللہ نے یہ خوبصورتی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص پر غور کیا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اور اگر تم اہل زمین کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل قرآن سن کر پگھل جائیں؟ کھانا کھانے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انگلی سے کھانا شیطان کا، 2 انگلیوں سے کھانا متکبرین کا، اور 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے۔ جنت میں 6 چیزیں نہیں ہوں گی، موت نہیں ہوگی، نیند نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، نجاست نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کی سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے ذکر کرنے کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نورانی فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون اور اطمینان ان پر نازل ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں میں فرمانے لگتے ہیں۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے، اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد فرض نماز پڑھے تو اس کی ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ، میں کنجوسی، سستی، ادھیڑ عمری اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ جو شخص تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے، وہ یقیناً اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔
حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسند اور دل کی چاہت کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شدید گرمی کا زمانہ ہو، لمبے لمبے دن ہو، شدت کی بھوک ہو، غضب کی پیاس ہو، اور میں اللہ کے لیے روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، تم میں سے کسی کا سر لوہے کی کیل سے پھاڑ دیا جانا یہ اس کے لیے کسی غیر محرم عورت کو چھونے سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے نام اچھے رکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، خدا اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ بھی نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے ہاتھ سے روزی کمانا سب سے پاکیزہ عمل ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے، غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت کرنا نہیں، صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ جب نبی کریم بیمار ہوتے تو آپ معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرتے اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن آدم کہتا ہے، میرا مال میرا مال۔ فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سجدہ کرتے وقت بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کیا کرو، اس سے تم پر بھی برکت ہوگی اور گھر والوں پر بھی۔